بڑی مختصر لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کیا گیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے آپ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں اس میں یہ شان کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود، ہر فر و خوش کا ذکر موجود ہے، تو سائل سوال کرنے والا جو تھا اس کی داڑھی میں تھے چند بال، اور حضرت علی کی داڑھی تھی گھنی۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں میری اس مختصر داڑھی اور آپ کی اس گھنی داڑھی کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا برجستہ کہ میرے پاس جو قرآن ہے رب کریم کا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اس نے فرمایا جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے اور جو زمین پلید ہے وہ کم اگاتی ہے؟ تیری زمین پلید ہے اس نے کم اگایا، میری زمین اچھی ہے اس نے اچھا اگایا۔ اور ہم نے تفسیروں میں پڑھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دور میں تفسیر لکھی، ایک تفسیر ابی ابن کعب بھی، حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے عالم صحابہ کرام علیہم رضوان میں، ہماری کم نصیبی وہ تفسیر ضائع ہو گئی، وہ آج دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اور دوسری تفسیر جو دور صحابہ میں لکھی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ تفسیر آج بھی موجود ہے، اور اگرچہ بہت مختصر ہے مگر آج اس سے ام التفاسیر کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ ایک صحابی رسول کی تفسیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرے چچازاد بھائی انہیں تو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو لیجیے انہیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم کیا ہوا؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں، فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے پڑوسیوں کو دیکھو تو وہ کمبختوں نے کیا کہا، انہوں کا دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ کب کہا گیا کہ اس کی چربی بھی حرام ہے؟ کھاؤ بیٹا ٹھاٹ سے، ہمارے ابا کا کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ کہاں کہا گیا کہ اس کی کھال بھی حرام ہے؟ او کمبختو خنزیر کی حال، ہمارے دادا کا کیا جاتا ہے؟ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود نہیں کہ یہ حرام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری حکومتیں 50 سال ہو گئی، ان کمبختوں کو ابھی تک قرآن میں سود حرام ملا ہی نہیں، آج تک چل رہا جی۔ کبھی کہتے ہیں اس کو مارکب کہیے، کبھی کہتے ہیں اس کو انٹس کہیے، خنزیر کا نام دمبا رکھ دیا، بسکی کا نام پاپولا رکھ دیا، اور مولانا سے کہتے ہیں ہم کو یہ جائز، تو کیسے جائز ہوگا؟ جو حرام ہے وہ حرام، جو حلال سو حلال۔ ساری کائنات بھی جم کر بیٹھ جائے سر جوڑ کر تو اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام، سارے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے آپ ہمارے پڑوسی آج تک سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 11ویں حرام ہے، 11ویں حرام ہے، تیجا حرام ہے، 10واں حرام ہے، حلوہ حرام ہے، یہ حرام وہ حرام، وہ حرام نہیں۔ وہ دیکھ لیجیے آپ خود بھی کھاتے ہیں، کم بات شرم نہیں آتی، خود بھی بیٹھ کر کے کھاتے، شرم نہیں آتی ان کو؟ ان کے حرام کہنے سے حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا حرام۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنو، مجھے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ بینائی حاصل ہے کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر مل جائے قسم خدا کی میں قرآن میں تلاش کر لوں گا، قرآن میں تلاش کر لوں گا اگر اونٹ کی گردن کی رسی گم ہو جائے۔ معتبر کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھنے میں، 70 اونٹوں کے اوپر آئیں وہ کتابیں اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو۔ اور فرما اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا اب آئیے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی اب بھی ہم نہیں مانتے، تب سن لیجیے قرآن کیا کہتا ہے، فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا تو تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیارے حضور علیہ السلام پر نازل کیا، تو اس میں شک کرتے ہو تو سنو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مثل ایک سورت، اور کوئی ایک نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، پکارو اپنے مددگاروں کو، یہ سارے اکٹھے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ۔ آج 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک سورت یا آیت کے بنانے پر قادر ہوا نہیں، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور خالی زبانی نہیں، یہ چھپا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایران والوں نے کیا کیا،
تو انہوں نے کہا یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے یا نہیں. تو ان کیا کیا، بعض بےہودوں نے بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ ولایت بنائی، ایک سورہ ولایت بنائی، اور باضابطہ وہ ایران سے چھپی، جس کا جی چاہے آن کر میمن مسجد کھوری گارڈن اس کو ملاحظہ فرما لیں. سورہ ولایت جس کی عربی بنائی اور فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، اور کسی بھی عربی داں کے پاس آپ جائیں تو اس کی عربی کا عالم بالکل ایسا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید، جیسا کہ شاید موقع تو آگے عرض کروں گا کہ مسیلمہ کذاب والی جنگ جیت کر جب صدیق اکبر کے دربار میں آئے تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد ابن ولید سے پوچھا کہ مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، کوئی ایک نمونہ تو پیش کرو اس کے الہام کا، کوئی الہام کا ایک نمونہ تو پیش کرو. تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک نمونہ سنایا، اے مینڈک تو کتنا اچھا مینڈک ہے، جب تو پانی میں بیٹھتا ہے نہ تو کسی کو ستاتا ہے نہ تجھے کوئی ستاتا ہے. یہ نمونہ پیش کیا تھا خالد ابن ولید نے. گویا اس کے کلام میں مینڈک کا ذکر ہے اور ہے بھی اس انداز میں. اور عین لڑائی کے وقت جب حضرت خالد ابن ولید اپنی فوج کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے تو اس کمبخت کے امتی پہنچے. انہوں نے کہا او اللہ کے نبی، معاذ اللہ، وہ کہاں اللہ کا نبی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے لائن ملا، کچھ وہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو کپڑا اوڑھ کر اور اس طریقے سے جیسے جھرجھری آتی ہے وہ جناب جھرجھری آئی اور کپڑا اٹھا کر کہنے لگا کہ ثابت قدم رہو. وہی یہ آئی ہے کہ ثابت قدم رہو. اب جب فوج اندر گھس گئی، حضرت زید ابن خطاب نے پھانکا کھول دیا اور ساری فوج اندر آ گئی. اور اللہ اللہ، حضرت خالد ابن ولید نے یہ خدمت حضرت وحشی کے سپرد کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تک یہ جھوٹا نبی نہیں مرے گا جنگ بند نہیں ہوگی، اس جھوٹے نبی کا کام کرو. اللہ اللہ، حضرت وحشی جب گئے بالکل لشکر کے قلب میں پہنچے، جنگ تیز ہو گئی. اب لوگوں نے کہا ارے بھائی مروائے گا کہ کوئی قاضی بھائی آئیے کچھ تو بتا. کمبا اس نے پھر جناب سر پر چادر اوڑھی اور اس طرح سے ہل کر کہنے لگا وہی آئیے کہ بھاگو اور جان بچاؤ. ابھی وہی آئی کہ بھاگو اور جان بچاؤ. اور اسی اسنا میں حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا. اللہ اللہ، اور کیا تاریخ میں ایسا نام لکھوایا. حضرت وحشی اسے قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے، مگر ایک بات بڑے پتے کی کہی، فرما لوگوں گواہ رہنا، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ وحشی ہے کہ جب یہ زمانے جہلیت تھا اس زمین پر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. جب وہ دوسروں کی فوج میں تھے، کہا زمانے جہلیت جو دمس روڈ کے بالکل قریب ہے، آج بھی قلمی سیکشن میں قرآن مجید کا یہ نسخہ موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے. 12-14 میل کا فاصلہ ہے. کوثر نیازی صاحب کو ہماری بات پہ یقین نہیں آیا، پھر ہم گوہر ایوب کو لائے پکڑ کے. میں نے کہا بھائی کچھ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ بالکل ہوا. میں نے کہا ذرا بتا دو نیازی صاحب کو کہ یہ آپ اس کے گراؤں. انہوں نے کہا جی بالکل، میرے والد نے یہ تحفہ کراچی والوں کو دیا اور آج بھی بنس گارڈن کے میوزیم میں موجود ہے. میرا دعویٰ ہے آج بھی کوئی شخص اس کو دیکھے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ سے شروع ہے اور والناس پر ختم. سبحان اللہ. مکمل قرآن مجید ہے کیونکہ وہ اس زمانے کا فوٹو تھا، اس لیے پورا مکمل ہے. اور اس کی ترتیب بالکل اسی طرح جیسے ہمارے علماء حفاظ محراب میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویحوں میں جس طریقے سے قرآن سناتے ہیں یا جس طریقے سے چھپا وہ ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اس کی ترتیب اسی طرح ہے. کسی آیت کا کوئی فرق نہیں ہے. مدعی لاکھ بھاری ہے گواہی تیری. ہم نے حضرت عثمان کے دور کے 2 نسخوں کی نشاندہی کی اور کراچی والے بھی زیارت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان باطل قوتوں کو کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل نہیں سمجھتے، شاید ہماری یہ تقریر کے چند جملے ان کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے. آج بھی وہ دیکھ کر اپنے اس عقیدے سے توبہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید ایک کامل اور مکمل کتاب ہے. اس کا محافظ اللہ تعالی